بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال جو ہے جو مختلف موقعوں پر پوچھا جاتا ہے روزوں ہی سے متعلق، وہ یہ ہے کہ روزے کی عبادت کا منتہا کمال کیا ہے؟ یعنی کہ روزے کی عبادت جو ہے کیا بس یہی ہے کہ ہم روزے رکھتے چلے جائیں، یا اس عبادت کا بھی کوئی کلائمیکس ہے؟ یعنی کہ یہ عبادت بھی اپنے کمال کو پہنچتی ہے کسی صورت میں، جیسے مختلف اعمال ہیں، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، انفاق کے بارے میں جیسے آتا ہے کہ فلاں قسم کا انفاق جو ہے یہ بہترین انفاق ہے، اور فلاں قسم کا جہاد جو ہے اس میں وہ بہترین ہے، یا اعمال کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ عمل باقی سب عملوں میں یہ فوقیت رکھتا ہے۔ تو روزوں میں بھی کیا معاملہ ہے کہ اس کا بھی کوئی منتہا کمال ہے؟ یعنی اس کی بلند ترین صورت کیا ہوگی؟ روزے کی بلند ترین صورت کیا ہوگی؟ تو روزے کا جو منتہا کمال ہے وہ اعتکاف ہے۔ اعتکاف جو ہے یہ کیا چیز ہے؟ اعتکاف یہ ہے کہ انسان روزوں ہی میں، یعنی رمضان ہی کے مہینے میں روزے رکھتا ہوا مسجد میں جا بیٹھتا ہے اور شب و روز وہیں رہتا ہے۔ عموماً تو یہ نا کہ ہم اپنے گھر میں رات گزارتے ہیں، دن دفتر میں گزارتے ہیں یا کاروبار میں، لیکن اعتکاف کرنے والا جو ہے وہ مسجد میں ٹک جاتا ہے۔ یعنی اعتکاف کا مطلب بھی ٹک جانا ہے۔ اچھا، اور وہاں پہ وہ کیا کرتا ہے؟ ایک تو روزے سے وہ ہوتا ہی ہے، یعنی کہ روزے رکھتا ہے جتنے دنوں کے بھی اعتکاف کرے، عموماً آخری 10 دنوں کا اعتکاف کرتے ہیں، یا بعض اوقات 20 دنوں کا بھی کیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا بھی اعتکاف کیا اور 10 دن کا اعتکاف بھی کیا۔ تو ان 10 دنوں میں آدمی کیا کرتا ہے؟ روزہ تو رکھتا ہی ہے، اس کے ساتھ زیادہ تر عبادات نوافل پڑھتا رہتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ تو یہ جو صورتحال ہے کہ آدمی مسجد میں بیٹھا ہے تنہائی کی حالت میں، اگر ایک سے زیادہ بھی ہوں معتکف افراد تو وہ الگ الگ بیٹھیں گے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو یا گپ شپ یہ ان کا اصل عمل نہیں ہے۔ کسی وقت تھوڑی بہت بات بھی کر لی آپس میں، لیکن ہر ایک کو اپنے اعمال کرنے ہیں، جو اعمال بھی اس کو پسند ہیں۔ تو وہ اعمال جیسے میں نے بتائے، روزہ تو اس کا چل ہی رہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ وہ نوافل جتنے بھی پڑھ سکے وہ مختلف اوقات میں نوافل پڑھتا رہتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ تلاوت قرآن اور قرآن مجید کی آیات پر غور و فکر، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر وغیرہ یہ چیز دیکھتا ہے، دین سے متعلق اور چیزوں کو بھی مطالعہ کرتا ہے۔ تو اپنے آپ کو دینی اعتبار سے آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ یہ جو اس کی حالت ہے یہ تجرد کی حالت ہے، یعنی مجرد اکیلا ہو کر۔ اکیلا ہے تو انسان اکیلا تو نہیں ہوتا، خدا تو ہر وقت انسان کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن جب انسان اکیلا ہوتا ہے تو اس میں ایک خاص پہلو یہ ہے کہ تب وہ خدا سے زیادہ قریب ہو سکتا ہے اگر ہونا چاہے تو تنہائی میں انسان اگر خدا کی طرف بڑھنا چاہے تو زیادہ آسانی سے بڑھ سکتا ہے۔ تو یہ تو شخص بیٹھا ہی مسجد میں ہے اور ماحول ہی نیکی کا ہے، خود روزے کی حالت میں ہے، نمازیں وغیرہ نوافل پڑھ رہا ہے، تلاوت قرآن کر رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ تو اس حالت میں یہ خدا سے جتنا قریب ہو جاتا ہے، خدا سے اتنا اس کے اوپر خدا کی رحمتیں ہوتی ہیں، خدا کا فضل ہوتا ہے، اور اس کے اندر وہ روحانی قوت پیدا ہوتی ہے، وہ ایمانی قوت پیدا ہوتی ہے جو کہ اصل مطلوب ہے۔ تو یہ اعتکاف کا پہلو جو ہے اپنی ان خصوصیات کی بنا پر ان روزے کو اس کے منتہا کمال پر پہنچا دیتا ہے، یعنی روزے کو اس کی بہترین صورت میں لے جاتا ہے۔ اس وجہ سے اعتکاف کو روزے کا منتہا کمال کہا گیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔